میں 5 سال کا تھا جب میری ماں انتقال کر گئی۔ میری ماں کے قبر کی مٹی بھی ابھی نہیں سوکھی تھی جب میرے بابا دوسری بیوی بیال آئے۔ میں تب بہت ہی چھوٹا تھا اور مجھے اچھے سے یاد ہے جس دن دوسری ماں بیاہ کر گھر آئی، اسی دن مجھے سخت بخار تھا۔ بابا مجھے ایک بار بھی پوچھنے نہیں آئے، ورنہ امی کے ہوتے ہوئے تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ میں بخار میں تڑپ رہا تھا جب ایک چھوٹی سی لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرا بخار چیک کرنے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ آج تک میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے غصے میں خود سے دور دھکا دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی، آپ میرے بھیا ہو نا؟ میں نے اسے غصے سے کہا، نہیں، میری کوئی بھی بہن نہیں ہے۔ کہنے لگی، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کے بابا نے میری امی سے شادی کر لی ہے۔ اب آپ کے بابا ابھی میرے بابا ہیں اور اسی طرح آپ میرے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر ایک معصوم مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ ایک بار مجھے اس پر بہت پیار آیا، لیکن دوسرے ہی پل مجھ پر غصہ غالب آ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس کو کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری امی کو امی نہیں بلاؤں گا۔ وہ کبھی بھی میری امی کی جگہ نہیں لے سکتی اور تم بھی ان کی طرح بری ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میں روتے ہوئے کونے میں زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی، مجھ سے دور جانے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھیا رو مت، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے ایک بار کہا ہے نا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تو پھر بار بار کیوں آ جاتی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور جب لوٹی تو ابو اور نئی امی کو ساتھ لے آئی کہ دیکھیں بھیا بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں امی کی قمیض تھی اور میں اسے گلے لگائے رونے میں مصروف تھا۔ تبھی بابا نم آنکھوں سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے، رو مت بیٹا، تمہارے بابا بھی زندہ ہیں اور وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تمہاری نئی امی ہے، یہ تمہارا بالکل ویسے ہی خیال رکھیں گی جیسے تمہاری امی تمہارا خیال رکھتی تھی۔ مجھے بہت پیار سے سمجھانے لگے۔ میں زمین سے اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ میں کہنے لگا، یہ جتنا بھی میری امی بننے کی کوشش کرے، یہ میری امی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میں ان سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میرے گال آنسو بھگو رہے تھے۔ آپ بھی مجھے بھول جائیں گے جیسے آپ رات میرے ساتھ نہیں سوئے۔ مجھے بخار ہوتے ہوئے بھی آپ میرا حال چال پوچھنے نہیں آئے۔ آپ بہت برے بن گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے زور سے گلے لگایا۔ نئی امی سوپ بنا کر لے آئیں اور وہ چھوٹی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ ابھی تک چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی غصے کا بہت تیز مشہور تھا۔ میری امی اکثر مجھے سمجھایا کرتی تھی، لیکن غصہ تو مجھے وراثت میں ملا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اب میرا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح نئی امی کو پریشان کیا جائے۔ میں ہر وہ کام کرنے لگا جس سے وہ پریشان ہوئیں، جس کی وجہ سے ابو ان کو ڈانٹے۔ لیکن ان دنوں اقرا اور میری آپس میں بہت بن گئی تھی۔ ہم اب دوست بن چکے تھے۔ وہ کبھی مجھے بھیا بھی کہتی تھی تو میں اسے کئی دن ناراض ہو جایا کرتا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ تبھی وہ مجھے بھیا نہیں کہتی تھی بلکہ مجھے میرے نام سے بلانے لگی۔ اقرا نے مجھے بتایا کہ اس کے پہلے والد اس کی امی کو بہت بری طرح سے مارا کرتے تھے، اس لیے امی ان کو چھوڑ کر آ گئی۔ پھر تمہارے بابا سے شادی کر لی۔ تبھی مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن جب بھی میں اپنی امی کی تصویروں کی جگہ بابا کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھتا تھا تو میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا تھا، اور پھر میں ہر کسی کے ساتھ ہی برا رویہ اپناتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بابا سے بھی۔ اب میرے رویے کی وجہ سے بابا خود کو مجرم سمجھنے لگے تھے اور اکثر مجھ سے معافی بھی مانگ لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے پکے تھے اور چاہتے تھے میں بھی انہی کی طرح بنوں، لیکن نہ جانے کیوں نئی امی کو دیکھ کر مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا تھا اور میں برتن اٹھا کے غصے میں مارنے لگتا تھا۔ اور جب بابا سوتیلی امی مجھے ڈانٹنے لگتے تھے تب اقرا مجھے بچا لیا کرتی تھی۔ نئی امی ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، انہوں نے اقرا اور میرا ایڈمیشن بھی وہیں کروا دیا۔ میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں ہر وقت انہیں پریشان کروں۔ اس سے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ میری وجہ سے اکثر بس چھوٹ جاتی تھی کیونکہ میں جان بوجھ کر دیر سے سکول کے لیے تیار ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ ٹفن تیار کر کے جاتی تھی تو میں ٹفن کا کھانا نکال کر کچن میں رکھ دیا کرتا تھا۔ جب وہ اسکول جا کے دیکھتی تھی تو ڈبہ خالی ہوتا تھا۔
وہ جتنا مجھ سے ہمدردی کرتی میں اتنا ان سے بدتمیزی کرنے لگتا۔ ایک بار تو حد ہو گئی، میں جب پیپر کر کے آیا سب مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیسا ہوا پیپر۔ میں نے کہا میرا پیپر تو ایک دم فرسٹ کلاس ہوا ہے، کیونکہ میری امی ٹیچر ہیں اور انہوں نے ہی مجھے سارا پیپر بتایا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات پرنسپل تک جا پہنچی، تبھی انہوں نے امی کو طلب کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے امی کو جاب سے نکال دیا۔ گھر آ کر انہوں نے جب ابو کو بتایا تو زندگی میں پہلی بار ابو نے مجھے بہت مارا۔ میں تب 13 سال کا ایک جذباتی بچہ تھا۔ ان کے ایسے رویے پر میں اپنی غلطی کو نظر انداز کیے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ تبھی میں نے کلائی کاٹ لی، بروقت اقرا نے دیکھ لیا اور مجھے بچا لیا۔ تبھی بابا مجھے پوچھنے نہیں آئے اور میں ساری رات روتا رہا کیونکہ وہ مجھ سے سخت ناراض تھے۔ اس وقت بھی اقرا میری خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ میرے جینے کی وجہ وہی رہی۔ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتی تھی اور مجھے یقین دلاتی تھی کہ اور کوئی میرا ساتھ نہ دے وہ میرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تو وہ میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور ہم بہت سی باتیں کرتے تھے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ اب ہم دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے تو اب ہمارے درمیان یہ فرق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے دوسری نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ ابو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، اس طرح بلا جھجک ایک دوسرے کے کمروں میں مت جایا کرو اور دوبارہ میں تمہیں رات کے اس وقت اس کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے ہاتھ میں جو چائے کا کپ تھا میں نے دیوار پر دے مارا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ پیچھے مجھے بلاتے رہے اور اقرا تو گیٹ تک میرے ساتھ آئی کہ رک جاؤ، بابا کی بات تو سن لو، لیکن میں سب کی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے اپنے دوست ذیشان کے گھر آ گیا۔ اقرا کے بعد وہ میرا واحد دوست تھا جس کی وجہ سے ابھی تک میں زندہ تھا، ورنہ جتنا میں حساس تھا اب تک تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا۔ غصہ ہر وقت میری ناک پر موجود رہتا۔ اسکول میں بھی ایسا ہوتا کہ میں اسے سینئر بچوں سے لڑایا کرتا اور اس میں بھی مجھے ذیشان بچایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسکول گیا تو میں نے جانو لڑکوں کو اقرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کے والد ACP تھے وہ کہنے لگا مجھے ایک بہت پسند ہے اور اگر بڑے ہو کر مجھے موقع ملا تو میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ اور یہ سن کر غصے سے میری رگیں تن گئی۔ میں غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس لڑکے کو مارنے لگا۔ میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تبھی مجبوراً پرنسپل کو پولیس کو بلانا پڑا۔ اس لڑکے کے والد پولیس میں تھے، انہوں نے فوراً مجھے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا۔ اب جب میرے والد کو کال کی گئی تو انہیں یقین نہ آیا۔ پولیس اسٹیشن آ کر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگے 100 برائیاں تھی تم میں، اب تو تم گنڈا گردی بھی کرنے لگے ہو، کہیں بھی تم نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ جب تک پولیس اسٹیشن میں رہے تب تک مجھے گالیاں دیتے رہے۔ جوان ہونا تھا، سب کے سامنے اپنی سب کی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد پر چلاتے ہوئے چپ رہنے کو کہا، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئے بلکہ الٹا مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں حیرت سے گنگنے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا آج 4 سال بعد انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ میں نے اس لڑکے کو کیوں مارا تھا، وہ تو بس آتے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے۔ اپنے باپ سے بھی اب میں نے دوری بنا لی تھی۔ جس نے اقرا کو چھیڑا تھا اس کا نام عمر تھا اور میری سوتیلی ماں کا رشتہ دار تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے عمر کے حق میں بولا اور گھر آتے ساتھ ہی مجھے ابو سے اور زیادہ ڈانٹ پڑوائی تو میرے دل میں ان کے لیے اور زیادہ نفرت بھر گئی۔ پہلے ابو مجھ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، لیکن نئی امی کے آنے کی وجہ سے وہ مجھ سے کھینچے کھینچے رہنے لگے۔ مجھے لگا وہ انہیں میرے خلاف بھڑکاتی ہیں، لیکن وہ تو مجھے راہ راست پر لانے کے لیے ایسا کرتی تھیں۔ پہلے ہی اپنی امی کی جگہ لینے پر میں ان سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تھا تو سوچا تھا کہ اقرا کے ذریعے ان سے بدلہ لوں گا۔ میں اقرا کو ان کے خلاف کر دوں گا جیسے وہ میرے والد کو میرے خلاف کر دیتی ہیں۔ ابھی میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا یا اس کو مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ میں اس پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک دن میں بہت اداس تھا۔ یہ تو میرا معمول تھا کہ میری اداسی یا تو ذیشان ختم کر سکتا تھا یا اقرا، کیونکہ جب میں پریشان ہوتا تھا تو انہی دو کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اس دوران کوئی بھی میرا پاس آتا تو اس کی شامت آ جاتی۔
میں تھکا ہارا کالج سے آیا تو سیدھا اقرا کے پاس چلا گیا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں پیچھے سے گیا، اسے زور سے گلے لگا لیا۔ ابھی میں نے اسے گلے لگایا ہی تھا کہ میری سوتیلی ماں آ گئی اور اس نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے، یہ دیکھ کر ابا نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد اقرا کو رخصت کرنا ہے، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ میرے غصے سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کب انسان سے شیطان بن جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر میں میرا آنا جانا بند ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں اکثر اقرا کے ساتھ ہی رہنے لگی اور اسی کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار بے بس ہو کر ان سے معافی مانگی، لیکن میں اس بات پر پسند تھی کہ میں اقرا کے سامنے بھی نہ آؤں، یہاں تک کہ اس سے مخاطب کرنے کی بھی غلطی نہ کروں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اقرا کو اس کے والد کے ہاں بھجوا دیں گی یا پھر اس کی نانی اماں کے گھر اسے چھوڑ آئیں گی۔ میں تو اس کو دیکھے بنا جی ہی نہیں سکتا تھا، تو اس کی دوری کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے بابا نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، بس رات کو سونے کے لیے گھر آ جایا کروں۔ مجھے اس سب کی ذمہ داری بھی سوتیلی ماں لگی، کیونکہ وہ اقرا کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے نفرت انتقام کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ سوتیلی ماں سے نفرت میں اس وقت بے حد اضافہ ہوا جب انہوں نے عمر کا رشتہ اقرا سے طے کر دیا اور مجھے کانوکار بھی خبر نہیں ہونے دی۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی عام نہیں تھا جب ہم لوگ کالج میں بیٹھے تھے اور عمر آ کر کہنے لگا، تمہیں کہاں بھی تھا، تمہارا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دیکھ لیا تم نے اس کا انجام، بڑے ہیرو بن رہے تھے، اب اقرا میری ہے اور کل ہماری منگنی ہے، شرکت ضرور کرنا صالح صاحب۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہاں 10 اور بھی لڑکے بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد ان سب کے چہرے دیکھے تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ سب مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ میں ان سے لڑنے لگا، وہ تعداد میں زیادہ تھے، تبھی ذیشان آیا اور مجھے کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ میں گھر آیا تو میرا غصہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ تب میری سوتیلی امی اور ابو گھر نہیں تھے، صرف اقرا گھر پر موجود تھی۔ میں اس کے سامنے گیا اور چاقو کلائی پر رکھ لیا اور کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی سے شادی کا سوچا بھی تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں بھی مار دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ وہ سہمی کھڑی تھی اور کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے، تم رشتے میں میرے بھائی ہوتے ہو، دوست ہونا الگ بات ہے، لیکن میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتی، گھر والے ہماری شادی کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے میرا خیال دل سے نکال دو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ دوسری طرف منہ کیے آنسو چھپاتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ رو رہی ہے کیونکہ وہ امی ابو کو بھی کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے مرنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ عورت بھی عجیب ہے، بیک وقت سب کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا، تم میرے ساتھ دو، تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں 20 سال کا ایک نوجوان آدمی اس کے سامنے گھٹنوں میں سر چھپائے رو رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ میں رو رہا تھا اور وہ مجھے چپ کرانے کی بجائے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لو۔ کیسے کر لوں؟ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی اب ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ کہنے لگی کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا، 6 دن بعد میرا نکاح ہے، چپ چاپ نکاح میں شامل ہو جانا، یہ سب میری خواہش سے ہو رہا ہے۔ اگر تم میری اور میری محبت کے درمیان آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک میں نے تمہاری ساری غلطیاں برداشت کی ہیں، اب بس میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، جب میں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے اور میرے چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ میں نے اس کی کلائیاں بہت زور سے پکڑیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگیں اور خون بہنے لگا۔ وہ کہنے لگی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، محسوس ہو رہا ہے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے؟ میں بھی جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو یہی محسوس کرتا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا اور وہاں سے جانے لگا۔ وہ ابھی تک دیوار کے ساتھ لگی رونے میں مصروف تھی۔ جب میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل پگھلنے لگا۔ میں جلدی سے پٹی لے آیا اور اسے چیئر پر بٹھا کے اس کے ہاتھوں پر وہ پٹی باندھنے لگا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ اچھا، کہنے لگا، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ آج تک کسی سے نہ کی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے تکلیف پہنچاؤ،
میں اپنے والدین کا کہنا نہیں ڈالوں گی۔ تم اگر ان کو منا کر یہ شادی رکھوا سکتے ہو تو رکھوا لو۔ پٹی کرتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے مسکرانے لگا۔ شکریہ۔ اب دیکھنا میں کیسی امی ابو کو مناتا ہوں، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب اس نے مجھے روکا اور کہا جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن میری عزت پر آنچ مت آنے دینا۔ اگر میری عزت پر ذرا سی آنچ آ جائے یا کسی نے بھی میرے کردار پر بات کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ نکاح میں 6 دن رہ گئے تھے اور مجھے انہی 6 دنوں میں کچھ کرنا تھا۔ رات کو امی ابو گھر آئے تو میں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابو کہنے لگے آج خیر تو ہے؟ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا ابو جان اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں سر جھکاتے ہوئے بھی تمہید باندھ رہا تھا جب ابو کو بھی محسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے آنسو کو روکا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بھول کر روتے ہوئے ابو کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا کو آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ نے امی جان سے کی تھی، خدا کے لیے مجھے میری اقرا دے دیں۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر میں اس کے بنا رہا تو میں مر جاؤں گا۔ میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں پڑ گیا۔ میرا یہ باپ سن کر زرد چہرے کے ساتھ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم نے غلط وقت پر مجھے سے غلط چیز مانگی ہے۔ وہ رشتے میں تمہاری بہن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا غصہ بڑھے تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، یہ نہ ہو تمہارا قتل کر دوں۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو ان کی ٹانگ میں نے پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے اسی سے مجھے دھکا مارا۔ میں دور جا گرا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا اور ذیشان کے گھر چلا گیا۔ رات کو جب سب سو گئے مجھے معلوم تھا اقرا کو ان دنوں نیند کی دوائی کھا کر سوتے ہیں۔ تبھی میں اقرا کے کمرے میں گیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ میں اس کے نکاح سے پہلے ہر رات کو اس کے پاس جاتا تھا۔ 5ویں دن ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے چور سمجھ کر سارے گھر میں شور مچا دیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو میں نے دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ تب میری جان تو بچ گئی لیکن میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی کیونکہ میں بہت اونچائی سے گرا تھا۔ اقرا میری سوتیلی بہن تھی۔ میں اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی بلکہ میں اس سے پچھلے 15 سالوں سے محبت کرتا آ رہا تھا، اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی اور میں اسے ایسے ہی دیکھتا رہتا، ایسا ناممکن تھا۔ تو اس کے ساتھ سہاگ رات منائی یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اس کا کسی کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اتنی بڑی بات کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے میں نے منصوبہ بنا لیا کہ میں ہر حال میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ذیشان نے بتایا کہ اس کے ماموں بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں، علاقے میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے۔ ان کی اجازت کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ وہاں چلے جانا، وہ تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اقرا میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نکاح کے دن میں گھر گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک بھائی کی ذمہ داری نبھانے دے۔ میں سارے انتظامات خود کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئے لیکن بعد میں سوتیلی ماں کے کہنے پر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جب پارلر سے اقرا کو لینے گیا تو راستے میں نے اسے ایک جوس پلایا۔ وہ جوس نہیں پینا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے کہا مجھ پر یقین کرتی ہو تو پی لو ورنہ باہر پھینک دو۔ میرے بدلے ہوئے لہجے نے اسے چکا دیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یقین کرے یا نہیں۔ مجھے پتا تھا رونے کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہے، وہ ضرور جوس پی لے گی۔ جیسے اس نے جوس پیا وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ذیشان کے ماموں کے گاؤں لے گیا جہاں ہمارا استقبال کسی نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح کیا گیا۔ اقبال احمد علاقے کا بڑا جاگیردار تھا۔ اس نے اپنی حویلی سے متعلق ایک چھوٹے سے گھر میں ہمیں رہائش دے دی اور اپنے کچھ گارڈز بھی ہماری حفاظت کے لیے بھجوا دیے۔ جب اقرا کو ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میں بالکل اس کے ساتھ بیٹھا اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اقبال احمد کی حویلی سے کھانا آ چکا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اس کا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ تبھی وہ عجلت میں اٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے اسے جھوٹ بولا، وہی جو مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب تم کسی کی بھی بیوی بننے کے قابل نہیں ہو، اب تمہارا نکاح صرف مجھ سے جائز ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن صرف اس سے نکاح کے نظر رضامندی کے لیے۔
میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور بھاگ کر دروازہ کھولنے لگی۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں تیش میں اٹھا اور اسے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے دیا اور اسے کہنے لگا 10 منٹ میں ہمارا نکاح ہے، اگر اب تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے تمہاری سننے والا۔ تبھی ذیشان آ گیا اور کہنے لگا کہ نکاح خواہ آ چکا ہے۔ میں اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہ چیخنے چلانے لگی اور مجھے گالیاں دینے لگی۔ مجھے اس کی کسی بھی بات پر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں جلد از جلد اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ جب نکاح خواہ نے نکاح کے لیے اجازت لی تو اس نے انکار کر دیا۔ میرے ہاتھوں میں گن تھی، میں نے وہ گن اپنی کن پٹی پر رکھ دی۔ اس نے مجبوراً روتے ہوئے وہ نکاح قبول کر لیا۔ تبھی ذیشان نے بتایا کہ پولیس ہمیں ڈھونڈتے ہوئے علاقے میں آئی تھی، مگر ماموں نے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تم لوگ جب تک یہاں ہو محفوظ ہو، اگر باہر گئے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ تمہارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ اقرا تمہارے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسی دن تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن اب ان کی طبیعت بہت سنبھل چکی ہے۔ وہ میرے گھر تمہارا پوچھنے آتے، اس سے پہلے میں ان کے گھر چلا گیا اور ان سے تمہارے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ تمہارا نمبر نہیں لگ رہا، کہ ان کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ تبھی ان کو مجھ پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا۔ البتہ عمر کو مجھ پر یقین ہے کہ میں نے تمہیں کہیں بھگا دیا ہے۔ وہ آج کل اسی کوششوں میں ہے کہ کسی طرح معلوم کر سکے۔ اس کے جاسوس کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم لوگ اپنا بے حد خیال رکھنا، باقی خبریں میں تم لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اس سے پہلے کسی کو مجھ پہ شک ہو۔ مجھے اس علاقے سے نکل کر جلدی گھر پہنچنا ہوگا۔ میں اسے گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ جب واپس آیا تو اقرا مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نفرت مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک وقت میں تو میں اس کی نفرت بھری نظروں سے ڈر گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے اس کا دل جیت لوں گا۔ اب میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی تو اس کے تھوڑا سا دکھانا ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اس کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ میں تو اس کی زندگی سنوارنے چلا تھا۔ نہیں پتا تھا کہ اپنی محبت کے حصول میں اس کی عزت داغدار کر بیٹھوں گا۔ مجھ سے وہ ہو گیا جو اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ جب تک اقبال احمد کے در پر مہمان بن کے پڑا رہتا، میں نے سوچا کہیں تو کام کرنا پڑے گا۔ اب مجھ پر اقرا کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس علاقے سے باہر نہیں جانا چاہیے، ادھر ہی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے اقبال احمد سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک معقول کام ہے، اگر تم کرنا چاہو۔ میں نے کہا میں کسی طرح کا بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس علاقے سے دور مت بھیجیے گا۔ وہ کہنے لگے میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، سمجھدار ہو۔ میں چاہتا ہوں تم میرا حساب کتاب سنبھالو، زمینوں سے اس سال کتنا پیسہ آیا اور ہمیں کتنا منافع ہوا، تم ہر ماہ کا حساب دیا کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں ملکوں کی زمینوں کی طرف نہیں جانا، اگر وہاں گئے تو مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو کہنے لگے ابھی تم بچے ہو، تم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، اس لیے خود کو ان سب باتوں سے دور رکھو۔ نکاح کے بعد ہی اقرا نے مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت دور دور رہنے لگی تھی، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی اور اتنے نفرت بھرے جملے ادا کرتی کہ میرا دل زخمی ہو جاتا۔ اس لیے میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ میں اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کی نوعیت کو سمجھے۔ دھیرے دھیرے ہمارے رشتے میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اسے خاموشی کو توڑا جائے۔ اب کب تک اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اگر وہی مجھ سے منہ موڑ کر رکھے گی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں بھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب ایک ملازم آ کر کہنے لگا کہ اقبال احمد علاقے میں موجود نہیں ہے۔ خدا ملکوں کی طرف سے خیر ہی رکھے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہو خدا بخش؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا کیا ہوتا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، شہری بابو، تمہیں نہیں پتا کہ کس قدر شفاق ہے یہ لوگ، عورت کے بدلے عورت۔ وہ راز درانہ انداز میں مجھے بتانے لگا۔ میں متجسس ہو کر اس کی بات کو غور سے سننے لگا۔ کہنے لگا، پچھلے سال اقبال احمد کے آدمیوں میں سے ایک نے ملکوں کے گاؤں کی ایک لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی۔ یہ بات یہاں کے علاقوں کے لوگوں کی غیرت کو للکارتی ہے۔ وہ بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح اقبال احمد اس علاقے سے جائیں۔ وہ کب سے اس تعاقب میں بیٹھے تھے۔ آج کی رات اس گاؤں پر بہت بھاری ہے، تم بھی گھر جلدی لوٹ جانا، صبح خیر کا سورج اگے۔ بہت سا کام رہتا تھا۔ میں نے سوچا میں جلدی کام ختم کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ویسے بھی ملک کے آدمی علاقے میں آنے کی جرات تو کر سکتے تھے، مگر حویلی تک ان کی ہمت نہیں تھی۔
باقی وہاں پر بہت سے گارڈ موجود تھے جو ساری رات گشت پر رہتے تھے، اس لیے میں اطمینان سے وہاں پر بیٹھ گیا اور کام ختم کرنے لگا، کیونکہ مجھے کل ہی ہلہار میں حساب کتاب کر کے اقبال احمد کو دکھانا تھا، اور میں کوئی بھی غلطی اس میں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا اعتماد مجھ پر اٹھ جائے۔ اقبال احمد کے ساتھ بہت سے گارڈ جا چکے تھے، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں رات کے 2 بجے فارغ ہوا تو میں گھر کی طرف جانے لگا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو حویلی کی چھت پر گارڈ دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ڈیرے پر۔ میں حیران رہ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی میں نے خدا بخش کو بلایا، دیکھا تو وہ بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ آج کی رات وہ گھر جائے گا تو پیچھے سے سارا کام سنبھال لوں۔ میں جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا کیونکہ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ جب میں گھر نہیں ہوتا تو اقرا اندر سے دروازہ اچھے سے بند کر کے رکھتی تھی، اور آج گیٹ بھی کھلا ہوا تھا اور تمام کمروں کی لائٹس بھی بند تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی مصیبت نے میرے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں بخلایا ہوا اندر گیا اور زور زور سے اپنی بیوی کو بلانے لگا۔ میں نے اپنا سارا گھر چیک کر لیا، مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ میں نے حویلی کا رخ کیا پر وہاں صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ پتہ چلا کہ حویلی میں اقبال احمد کے خاندان کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے، اس لیے تمام گارڈ انہی لوگوں کے ساتھ گئے ہیں۔ میں پریشان ہونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر جا کے پتہ کرو کہیں میری بیوی یہاں تو نہیں آئی، کیونکہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ذرا سی نیند آ گئی تھی، میں یہیں کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا تھا، لیکن گھر کے اندر تو کوئی نہیں آیا۔ تمہاری بیوی تو شام میں ہی گھر چلی گئی تھی جب اقبال احمد اور اس کے گھر والے یہاں سے گئے تھے۔ میں پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے دوبارہ گھر گیا اور دوبارہ چیک کرنے لگا۔ تبھی میں نے غور کیا کہ گھر کا سامان پہلے کی نسبت زیادہ بکھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی زبردستی اقرا کو یہاں سے لے کر گیا ہے۔ میں جلدی سے گارڈ کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میری بیوی گھر پر نہیں اور برتن وغیرہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ خدا بخش بھی آج کہہ رہا تھا وہ گھر سوئے گا، کیا کچھ ہوا تھا کہ اچھے سے یاد کرو؟ وہ کہنے لگا بس مجھے نیند آ گئی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا جب ہم نے سارا علاقہ چھان مارا، ہر وہ گھر جہاں ممکن ہو سکتا تھا اقرا ہو سکتی ہے، میں نے چھان مارا، اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح ہونے تک میں ذیشان کو کال کر دی کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ شہر سے جلدی سے گاؤں آیا اور اپنے ماموں کو کال کرنے لگا۔ جب اقبال احمد نے یہ بات سنی تو فوراً گاؤں واپس دوڑا چلا آیا۔ مرد ہونے کے باوجود رو رو کر میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ ہر طرف اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب اقبال احمد پہنچے تو سارے علاقے کے لوگ پیپل کے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ تبھی ایک کسان بھاگتا ہوا آیا اور بتانے لگا کہ ملکوں کی ایک گاڑی کسی عورت کو میری زمین پر پھینکتے ہوئے فراٹے بھرتی ہوئی گاؤں سے نکل گئی ہے۔ آپ لوگ جلدی وہاں چلے۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے شک ہونے لگا کہیں وہ اقرا تو نہیں۔ مجھے ایک دم چکر سا آیا۔ جلدی سے ذیشان نے مجھے سنبھالا اور ہم لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے پہنچے۔ جگہ جگہ سے اس عورت کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور لہو لہان تھی، اس کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو پلٹا تو حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں اقرا ہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں زور زور سے رونے لگا۔ تبھی ذیشان آگے بڑھا اور اس نے تمام لوگوں کو جانے کا کہا۔ ہم لوگ جلدی سے اقرا کو لیے ہسپتال پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے درندگی سے میری بیوی کو استعمال کیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل کیا کہ میں زہر کھا لوں یا خود کو مار ڈالوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی عورت مجھے اپنا شوہر کہے۔ یہ میری لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ میری بیوی اس حالت میں موجود تھی۔ اقبال احمد بار بار معافیا مانگتے نہیں تھکتے تھے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں وہاں سے نہیں جاتا تو تمہاری بیوی کے ساتھ لینا ہوتا، تم لوگ میرے مہمان تھے۔ ذیشان الگ شرمندہ ہوا کھڑا تھا، لیکن اس سب میں سوچ رہا تھا کہ اقرا کے ساتھ نہ جانے کیا بیتی ہوگی، کتنی بار اس نے مجھے بلایا ہوگا، نہ جانے کس کس کو مدد کے لیے پکارتی رہی ہوگی۔ کاش میں گھر پہلے چلا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ہسپتال میں موجود سبھی لوگ الگ الگ سوچوں میں پھنسے کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ان میں اقبال احمد تھے، کیونکہ ان کے ایک ملازم نے آ کر بتایا تھا کہ عمر کو خبر مل چکی ہے کہ میں اقرا کو لے کر شہر آ چکا ہوں۔ ڈاکٹرز نے تو یہ کیس لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہاں بھی اقبال احمد کے تعلقات کام آئے۔
میری پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال احمد نے ایک خبر مجھے نہیں سنائی۔ ذیشان بھی چپ کرا تھا۔ تبھی ڈاکٹر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک مریضہ سے مل سکتا ہے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا روم کے اندر گیا تو اقرا زندہ لاش کی صورت میں اندر موجود تھی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اسے کتنی دفعہ بلایا، وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی، بلکہ خالی خالی نظروں سے چھت کو ہی گھورتی رہی۔ اس کا جسم ساکت پڑا تھا۔ میں روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا، تبھی وہ جاگی اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ وہ اتنا زور زور سے رو رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کی چیخیں ہسپتال کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ نکاح کے بعد پہلی بار وہ میرے قریب آتے ہوئے میرے گلے لگی تھی، لیکن اگر کوئی اور وقت ہوتا تو مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی۔ لیکن جس لمحے میں وہ میرے قریب آئی تھی، وہ لمحہ ایک سیب کی طرح تھا۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مسل کر رکھ دیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ نہ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور نہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ تمہیں کسی قسم کا بھی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں تمہارے ماں باپ کو سب سمجھا دوں گا اور عمر کو بھی ساری کی غلطی میری تھی۔ تم پریشان مت ہونا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تبھی اس کی ماں اور میرا باپ وہاں داخل ہوئے۔ میرا باپ ویل چیئر پر موجود تھا، جبکہ ان دونوں کے ساتھ عمر بھی تھا۔ میں ان سب کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ اقرا کے ساتھ کون سا ہاتھ پیش آیا ہے۔ اس کی ماں نے آتے ساتھ ہی میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں چپ کر کے مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آنٹی آپ نے جتنا مجھے مارنا ہے مار لیں، چاہے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس دنیا میں کسی کا ساتھ حاصل کر سکوں۔ وہ بدنصیب ہو جس کی وجہ سے اس کی ماں انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی آج اس حال تک پہنچ گئی، اب مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ میں اس قابل نہیں رہا کسی کا بھی سامنا کر سکوں۔ آج میرے نصیب نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ زہر بھی مجھے موت سے نہیں ملا سکتی۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز میرے خلاف رپورٹ کروائیں، نہ عمر مجھے لے چلو۔ تب بھی عمر آگے بڑھا۔ 6 سالوں میں وہ پڑھ لکھ کر اپنے باپ کی جگہ ACP کی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا۔ اس نے ہتھکڑیاں اٹھائی اور میرے ہاتھوں میں لگا دیں۔ اقرا یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، وہ ساکھ نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے ایک الوداع نگاہ اس پر ڈالی اور جانے لگا۔ اس نے مجھے بلایا، میں بے حس بنے جانے لگا اور اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ اس کی ماں اسے روک رہی تھی کہ اس جیسے انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہاری سے طلاق دلوا دیں گے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ اس نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ جب عمر مجھے باہر لے جانے لگا تو اقبال احمد ذیشان آگے بڑھے اور اسے روکنے لگے کہ تم اسے ایسے لے کر نہیں جا سکتے، پہلے ثابت کرو سب کچھ، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اقبال احمد کہنے لگے، میں ابھی وکیل ہائر کرتا ہوں، یہ ابھی بازیاب ہو جائے گا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اب جیل میں کاٹنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ ذیشان میرے بعد گھر والوں کا خیال رکھنا۔ جیل جانے کے بعد میں نے اقرا کو طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا اور عمر تم اسے شادی کر لینا۔ عمر کہنے لگا، میں نے آج تک شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں واقعی اقرا کو چاہتا تھا، مگر میں اب اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو پچھلے 5 سالوں سے میرے نکاح میں بیٹھی ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ عمر اس کے لیے بہترین انسان تھا، میں نے اسے اس کا نصیب چھین لیا، نہ خود سکون سے رہا نہ اسے رہنے دیا۔ ابھی زندگی امتحان ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی تو یہ مقابلہ شروع ہوا تھا۔ تو بھی اقبال احمد کہنے لگے، پاگل مت بنو، میں بھی وکیل ہائر کرتا ہوں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو پھر اپنی بیوی کا بدلہ کیسے لے پاؤ گے؟ ہم ان ملکوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی ہماری عزتوں کو پامال کرنے کی، اور خاص طور پر ہمارے ان مہمانوں کی جو ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تم صرف میرے بھانجے کے دوست ہی نہیں، میرے بیٹے بھی ہو، میں تمہیں ہرگز پریشانی میں نہیں رہنے دوں گا۔ تم چلو، ابھی پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں۔ میں دوسروں کے رحم و کرم پر تھا، اس لیے بے بسی سے نیچے دیکھتے ہوئے میں عمر کے ساتھ چل پڑا۔ عمر کہنے لگا، کب سے یہ کیس ختم ہو چکا ہے، چاہو تو میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو اسے اچھی زندگی دینے کے بارے میں سوچو،
خدا نے جو سزا تمہارے لیے منتخب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ کم از کم اقرا پر شوہر کا سایہ تو رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے حصے کی سزا جیل میں کاٹنا چاہتا ہوں، تم مجھے لے چلو۔ مجھے 5 سال کی قید ہو گئی۔ اقبال احمد کے تعلقات بھی کام نہ آ سکے کیونکہ میں نے خود انہیں کہا تھا کہ میں اپنے حصے کی سزا دنیا میں ہی کاٹنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ میرے بچوں پر آ جائے۔ میں نے وہاں سے طلاق کے کاغذات اقرا کو بھجوا دیے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر لگے، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب کہ اس نے سارے کاغذات واپس لوٹا دیے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میری اس سے کوئی بھی بات کروانے والا نہیں تھا کیونکہ ذیشان ملک چھوڑ کر جا چکا تھا اور عمر کا بھی یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا تھا۔ بابا بیمار رہتے تھے، اس لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ بات میری سوتیلی ماں تھی جو ایک سگی ماں کی طرح مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ 5 سال بعد جب میں رہا ہو کر گھر گیا تو ابا جان وفات پا چکے تھے اور آنٹی عدت میں تھی، اس لیے جیل سے مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا۔ میں شرمندہ تھا کہ کیسے گھر جاؤں۔ سارے محلے میں میرے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ ان لوگوں نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو یہ سوچ سوچ کر ہی میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں سر جھکائے گیٹ پر کھڑا سوچتا رہا۔ میں مڑنے ہی لگا تھا جب گیٹ کھل گیا اور سامنے دیکھا تو کوئی اور نہیں، میری محبت، میری بیوی موجود تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا لگا۔ وہ کہنے لگی گھر کے اندر نہیں آؤ گے؟ میں تم سے لاکھ ناراض سہی، لیکن اب میں تمہیں گھر کے اندر آنے سے تو نہیں روک سکتی۔ اندر آ جاؤ۔ میں ابھی اندر چلا گیا۔ آنٹی بہت پیار سے ملی اور سب کچھ بھلا چکی تھی۔ جو ہوا تھا وہ نصیب کا حصہ تھا۔ اقرا بھی اس حادثے کے بعد کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ ایک لابالغ لڑکی سے ایک سمجھدار عورت بن چکی تھی۔ میں ان دنوں عورت کا مجرم تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے ان دونوں پر ظلم کیا تھا۔ میں ان کے اچھے رویے کا مستحق نہیں تھا۔ اقبال احمد کو معلوم ہوا کہ میں واپس لوٹ آیا ہوں تو وہ بھی میرے گھر مبارکباد دینے آ گئے۔ اقرا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ہمارے گھر کا خیال وہی رکھا کرتے تھے۔ آج تک ہمیں ایک بھی چیز کے متعلق پریشان نہیں ہونا پڑا۔ میں اقبال بھائی کو کہنے لگا آپ کا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ کہنے لگے میرے سے جو غلطی ہوئی اس کا مداوع میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کی کچھ روایات نے تم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تم لوگ تو ہمارے مہمان تھے۔ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہر حال میں تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے، لیکن اس رات جو حادثہ ہوا اس نے مجھے میری ہی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ بیٹی میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تبھی اقرا آگے بڑھی اور انہیں کہنے لگی کہ چچا جان میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اقرا کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ احتراماً اقبال احمد کو چچا جان کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت مجھ پر بعد میں آشکار ہوئی۔ ظہیر احمد اور اقبال احمد بھائی تھے۔ ظہیر احمد نے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی جس کی وجہ سے اسے اس کے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ جب خاندان سے بے دخل ہوئے تو جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، کہیں بھی جاب نہ ملی، جمع پونجی چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی، اوپر سے ایک بیٹی کا ساتھ بھی تھا۔ اب کھانے والے 3 تھے اور کمانے والے ایک بھی نہیں تھا۔ تبھی ظہیر احمد نشے کی بری لت میں پھنس گئے تھے اور اسی نشے میں اپنی بیوی کو مارنے لگے۔ ایک دن نشے میں سڑک پر سو رہے تھے کہ اوپر سے ٹرک گزر گیا، یوں ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی میرے والد سے کر لی، یوں اس لیے اقرا کبھی بھی اپنے ددیال والوں سے نہیں مل سکی۔ جب میں جیل گیا اور ان کی ملاقات آنٹی سے ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں ان کے مرحوم بھائی کی بیوی ہیں، اور اقرا جو اب تک ان کے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی وہ ان کی سکی بھتیجی ہے۔ تب بھی انہوں نے میرے جانے کے بعد ان دونوں کا بے حد خیال رکھا اور جتنی زمین ظہیر احمد کی بنتی تھی انہوں نے وہ اقرا کے نام کر دی۔ یوں اقرا اور آنٹی کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ میں یہ جان کا ششد رہ گیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اقرا وہ اس کے کھوئے ہوئے رشتے واپس مل گئے۔ اقبال احمد نے ہمیں شادی کے تحفے میں ایک بنگلہ تحفے میں دیا تھا جہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ اقرا نے مجھے معاف کر دیا تھا تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں جس کی ہم نے بہت سے خواب بنے تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تو ایسا لگنے لگا جیسے اب میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ اقبال احمد اور ملکوں کے حالات بھی سدھر گئے۔ ان لوگوں نے دشمنی ختم کر کے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب بھی زمینوں کے تمام معاملات میں سنبھالتا ہوں اور آج تک میں نے کبھی اقبال احمد کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اقرا واقعی میں ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی اور میں نے بھی خود کو اس حد تک سدھار لیا کہ اس کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ذیشان بھی واپس پاکستان لوٹ چکا ہے اور کل اس کی شادی اقبال احمد کی بیٹی سے ہے۔ ہم سب لوگوں نے اپنے حصے کے غم جھیلے۔ خوشیاں ہماری منتظر ہیں جن کے لیے ہم نے برسوں انتظار کیا تھا۔